لمبے لمبے وظیفے کر کے اگر تھک چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، محرم الحرام کے پہلے جمعہ یعنی کہ 2 محرم الحرام کو عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے کر لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے 100% یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں، اور اس قدر پاورفل اور اس قدر طاقتور ہے، اس قدر عملیات کا بادشاہ ہے، روحانیت کا بادشاہ وظیفہ ہے جو میں آپ کو بطور تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ کریں، انشاءاللہ پوری زندگی کبھی بھی آپ کے قریب جادو کے اثرات نہیں آ سکیں گے، خواہ کسی قسم کا بھی جادو ہو کبھی قریب نہیں آئے گا۔ اگر آپ کے گھر کے اندر جادو کے اثرات موجود ہیں اور وظیفے کر کر کے تھک چکی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی پرانے سے پرانے اثرات ہوں گے، اس وظیفے کی برکات سے، محرم الحرام کی رحمتیں اور برکتوں سے مکمل طور پر اس کا خاتمہ بھی ہو جائے گا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں اور یقین اس قدر پختہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، کئی لوگوں کو میں نے یہ وظیفے دیے ہیں، یہ وظیفہ دیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، جو 20 50 سال سے جادو کی لپیٹ کے اندر تھے، جادو کے اثرات کے اندر مبتلا تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہ سرخرو بھی ہو چکی ہیں اور خوشحال بھی ہیں اور دعائیں بھی دے رہی ہیں۔ اگر یہ عمل کریں، میری گارنٹی ہے، پھر دیکھنا اگر اثرات سے آپ کو چھٹکارا نہ ملے تو مجھے کال کر کے شکایت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس کے اشفاق نورانی چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا موضوع بہت ہی طاقتور، بہت ہی خوبصورت، مجرب، آزمودہ عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ عمل کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین محترم۔ یہ بات پہلے سے یاد رکھ لیں، اگر آپ کا یقین کامل ہے، یقین پختہ ہے، تو پھر جو عمل بھی کریں گے آپ اس عمل کے فائدے حاصل کر سکیں گے۔ اگر یقین کامل نہیں ہے، یقین پختہ نہیں ہے، اگر آپ سارا قرآن بھی پڑھیں گے پھر بھی قرآن آپ کو فائدہ نہیں دے سکے گا۔ یقین اس قدر کامل رکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کے اندر اللہ نے شفا بھی رکھی ہے، رحمت بھی رکھی ہے، اس کو نور بھی کہا ہے، اس کا ایک ایک لفظ نور سے بھرا ہوا ہے۔ جب یقین ہوگا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں نیت آپ کی درست ہے تو کبھی آپ کو کسی قسم کی دشواری نہیں آئے گی۔ اگر آپ کی نیت کے اندر ڈیفیکٹ ہے، مثال کے طور پر آپ ایک کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھانے کا مقصد کیا ہے کہ میرے جسم کو طاقت ملے، میرے جسم کے اندر پاور پیدا ہو، میرے جسم کے اندر اس قدر طاقت پیدا ہو کہ جس سے کمزوری لاحق نہ ہو سکے۔ اگر اس کھانے کے اوپر آپ کو یقین ہے تو یقیناً میں کہتا ہوں وہ کھانا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر اس کھانے کے اوپر بھی آپ کو یقین نہیں ہے، اچھی سے اچھی غذا ہے اور مٹن پلاؤ سامنے پڑا ہوا ہے، بریانی پڑی ہوئی ہے، ہر قسم کی ڈش موجود ہے، اس کے باوجود اگر یقین نہیں ہے تو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا بلکہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اس لیے میں زور دے کر کہتا ہوں کہ یقین کامل کے ساتھ کریں۔ ہم نے کوئی ایک آدمی کو نہیں دیا، میں اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں، سینکڑوں لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوئے ہیں۔ ایک شخص ان میں سے ایسا بھی تھا جو بالکل مایوس ہو چکا تھا، بس کسی نے، ایک نے، 2 نے، 3 نے، 4 نے، 5 نے، 10 لوگوں نے بار بار اس کو کہا کہ علامہ صاحب کے پاس جائیں۔ اب میرے پاس آیا، آ کر بیٹھا، میں نے اس کی کیفیت کو دیکھا، کیفیت کو دیکھ کر میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا تم اس وقت مایوس ہو چکی ہو، تم اطمینان قلب کھو چکی ہو، اطمینان تمہارا ختم ہو چکا ہے اور تمہارا یقین جو تھا وہ بے یقینی کے اندر تبدیل ہو چکا ہے، جس کی بنا پر تمہیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ صرف اور صرف یقین کی بات سناتا ہوں۔ میں نے اس کو 2-3 باتیں اور حدیث مبارکہ سنائی، وہ بندہ خوش ہو گیا۔ میں نے اس کو پھر ٹائم دیا، میں نے کہا تم چلے جاؤ، جب تم چلے جاؤ 2 3 4 5 10 دن بعد جب تمہیں اطمینان قلب نصیب ہو، تمہارا یقین کامل ہو جائے، پھر میرے پاس آنا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، جو عرصے دراز سے تم اس جادو کی لپیٹ کے اندر ہو، اس جادو کے اندر مبتلا ہو چکے ہو، انشاءاللہ اطمینان قلب کے ساتھ آنا، چند دنوں کے اندر نہیں، چند لمحوں کے اندر تمہیں اس سے چھٹکارا ملے گا۔ وہ بندہ چلا گیا۔ اب وہ کہہ رہا تھا نہیں میں نے نہیں جانا، اب مجھے وظیفہ بتائیں، مجھے جو کچھ کرنا ہے کریں، نقش دینا ہے نقش دیں، دم کرنا ہے دم کرنے، وظیفہ دینا ہے وظیفہ دیں، لیکن مجھے اب اطمینان ہو چکا ہے، یقین ہو چکا ہے۔ میں نے کہا نہیں، تم مایوس بہت عرصے دراز سے ہو چکی ہو، دم کرا کے اور وظائف کر کے، لوگوں کے پاس جا کر، لوگوں کو پیسے دے کر اب تم تھک چکے ہو، مایوس ہو چکے ہو، تم جاؤ 2-3 دن بعد، ہفتے بعد، 10 دن بعد دوبارہ آنا۔ میں نے مجبوراً اس بندے کو بھیج دیا۔ اب وہ بندہ چلا گیا، اگلے دن دوبارہ آ گیا، آ کر وہ پاؤں کے اوپر ہاتھ رکھنے لگا، کہنے لگا علامہ صاحب میں ساری رات نہیں سویا، ساری رات نیند نہیں آئی، صرف اس بات کی نیند نہیں ہے، جو باتیں آپ نے کی ہیں وہ 100% صحیح ہیں،
میرا یقین ختم ہو چکا تھا، اطمینان قلب میں کھو چکا تھا، اب اطمینان قلب سے الگ ہو چکا تھا، یقین کامل بے یقینی کے اندر تبدیل ہو چکا تھا، اب میں یقین کامل کے ساتھ آیا ہوں، مجھے وظائف دیں۔ میں نے اس کو یہ وظیفہ دیا، جب میں نے اس کو یہ وظیفہ دیا میں نے کہا جاؤ اس ترتیب کے ساتھ تم نے صرف 1 دن کرنا ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، وہ اب کتنے عرصے سے جادو کا شکار تھا، جادو کے اندر مبتلا تھا، جنات گھر کر چکے تھے، اب جنات جادو زہر بن چکا تھا، بلکہ میں یوں کہتا ہوں کہ کینسر بن چکا تھا، اس کی کنڈیشن یہ ہو چکی تھی۔ اب وہ بندہ دوسرے دن آیا، میں نے اس کو صرف 1 دن کا وظیفہ دیا، میں نے کہا یہ وظیفہ کر کے جائے، میری طرف سے آپ کو گفٹ ہے۔ وہ بندہ چلا گیا، بندہ جا کر اس نے پتہ نہ جانے کتنے اطمینان قلب کے ساتھ، کتنے کامل یقین کے ساتھ اس نے کیا۔ دوسرے دن بندہ میرے پاس آیا عمل کر کے، اس نے کہا علامہ صاحب میرا استخارہ کریں۔ اب میں نے اس کا استخارہ کیا تو یقین جانیے مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں 1% بھی اس کے اوپر اثرات نہیں تھے۔ اب نہ جانے وہ کتنے عرصے دراز سے مایوسی کا شکار تھا، طبیعت اس کی فریش تھی، چہرے کے اوپر نورانیت نظر آ رہی تھی، رونق ہی رونق نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگا علامہ صاحب اس کا کوئی ہدیہ بتائیں۔ میں نے کہا کوئی ہدیہ نہیں، بس میرے لیے دعا کرتے رہنا۔ وہ شخص چلا گیا، جب وہ چلا گیا اس نے اگلے دن پھر مجھے فون کیا، کہنے لگا علامہ صاحب میں نے 10 آملوں سے رابطہ کر کے نا، جن سے میں دم کروایا کرتا تھا، جن سے میں تویز لیتا تھا، جن سے میں وظائف لیتا تھا، میں نے 10 آملوں کے ساتھ رابطہ کر کے استخارہ کروایا، وہ بھی کہنے لگے کہ تمہارے پاس کون سا ایسا معجزہ آ چکا تھا جس کی بنا پر تم 1 دن کے اندر مکمل اس کے جادو کے، سائے کے، جنات کے، شیاطین کے اثرات مکمل طور پر ختم کر چکے ہو۔ اس وقت تو تمہارے جسم کے اندر استخارہ کے مطابق 1% بھی اثرات نہیں ہیں۔ اگلا دن پھر اس نے مجھے کال کر کے بتائی علامہ صاحب یہ، لیکن میری بات وہی ہے کہ اگر یقین کامل ہوگا تو پھر آپ کو ضرور فائدہ ملے گا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے ناظرین محترم، 2 محرم الحرام محرم شریف کا پہلا جمعہ عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ صرف 1 لمحے کا وظیفہ ہے، انسان اپنی صحت کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے وقت نکال سکتا ہے، اپنی کیپیسٹی، اپنی طاقت کے لیے، اپنے آپ کو خوشنما بنانے کے لیے، اپنے آپ کو خوشحال بنانے کے لیے، اپنے آپ سے بیماریاں، ایسے جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، اور پھر یقین کامل کے ساتھ نکالنا چاہیے۔ اس ماہ مبارک کی ویسے برکات ہیں، تو آپ نے صرف اور صرف 3 تسبیحیں پڑھنی ہیں۔ تسبیح بھی وہ پڑھنی ہے جو 101 دانے والی ہو۔ آپ نے 3 تسبیحیں پڑھنی ہے، سامنے پانی رکھ لیں، پانی رکھ کے آپ نے پڑھنے سورۃ التوبہ کی آیات نمبر 128 اور 129۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اول 11 بار درود ابراہیمی، آخر میں 11 بار پھر درود ابراہیمی، درمیان کے اندر 3 تسبیحیں جو 101 دانے والی ہو، اس کو کر کے مکمل کر کے پانی کے اوپر دم کر لیں۔ اب اس پانی کو رات کو سونے تک آپ نے جس پانی کے اوپر دم کیا ہے، آپ نے اس کو پینے کے لیے 3 بار استعمال کرنا ہے۔ 3 حصے کر لیں آپ کی مرضی، یا ایک بار تھوڑا سا پی لیا، پھر اس کے اندر 1 گھنٹے کا وقفہ کر لیں، پھر تھوڑا سا پی لیں، پھر سونے سے پہلے جو باقی بچا ہے اس کو مکمل کر لیں۔ اگر 3 حصے کرنے ہیں تو اس طریقے سے کریں کہ 3 گلاسوں کے اندر یا 3 برتنوں کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی الگ الگ کر دیں، کہ ایک حصہ ابھی پیوں گا، ایک حصہ مغرب کے بعد پیوں گا، ایک حصہ سوتے وقت پیوں گا۔ اگرچہ آپ کے گھر کے اندر مکمل فیملی کے اندر مسئلہ ہے، جادو جنات سایہ کر چکے ہیں، گھر کر چکے ہیں، اور آپ کی پوری فیملی اس جادو کی لپیٹ کے اندر ہے، مبتلا ہو چکی ہے، پھر آپ نے گلاس نہیں رکھنا، ایک جگ پانی کا رکھیں۔ پانی کا جگ رکھ کر اس کے اوپر یہ وظیفہ کر کے دم 3 پھونکیں مارنی ہے آپ نے۔ مارنے کے بعد اس کے 3 حصے کریں، 2 حصے مکمل طور پر گھر والوں کو وقفے وقفے سے پلائیں، اور ایک حصہ جو ہے اس میں سے تھوڑا سا بچا کر تیسرا جو حصہ ہے وہ اپنے گھر کی 4 مین کونوں کے اندر چھڑکاؤ کر دیں۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ عملیات کا بادشاہ ہے، یہ روحانیت کا بادشاہ ہے، انشاءاللہ 1% بھی اثرات باقی نہیں رہیں گے۔ کرنے کے بعد کسی عامل سے جو استخارہ کرنے والا ہو، استخارہ کروا کے پوچھ لینا، وہ کہے گا کہ آپ کے اوپر 1% بھی اثرات نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ آخری بات، آپ نے 2 محرم الحرام جمعہ کی نماز، اپنا عصر کی نماز کے پورا بات کرنا ہے پہلے جمعے کو۔ اگر کسی وجہ سے مرد یا عورت دونوں کو میری طرف سے عام اجازت ہے، اگر کسی وجہ سے وہ نہیں کر پائی، مجبوری کے عالم میں جسم ناپاک تھا عورت یا مرد کسی مصروفیات کی بنا پر وہ نہیں کر پا رہا، تو اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن یا اس سے 4-5 دن بعد بھی کرنا ہے، لیکن کرنا ایک بار ہے، اور کرنا عصر کے بعد ہے، اور مغرب سے پہلے پہلے، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی ہی سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔